روحی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اشراق کے بارے میں۔ اشراق جو ہے اس کا وقت ہے کہ جب سورج نکلے اور ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، پھر اشراق کا وقت ہے۔ اب اشراق میں 2 رکعت پڑھیں تب بھی جائز ہے اور 4 پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ اور اشراق کے بارے میں صحیح حدیثوں میں جو ثواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کسی ملک میں بھی ہو، فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے اور کوئی دنیاوی باتیں نہ کرے، قرآن شریف پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، خاموشی سے بیٹھا رہے، جب سورج اوپر چلا جائے تو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے یا 4، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عمرہ بھی وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، یعنی ہمارے عمرے کا تو پتہ نہیں نا، اس میں تو حضور نے فرما دیا کہ مقبول عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے جتنی ممکن ہو سکے اشراق کا پڑھنا جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، واللہ اعلم۔ بھئی یہ روز تم پوچھتے ہو میرے والد نے 2 بہنوں کو قتل کیا، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں دور ہو جاؤں ان سے، بس اللہ محفوظ رکھے۔ باقی ان پر قتل کا گناہ ہے اور قتل کا گناہ بڑا شدید ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے۔ اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ تو کافر رہیں گے، وہ بہرحال اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے گناہوں کی معافی نہ مل جائے۔ والد کو قتل کرنے کے بعد میری جو والدہ تھیں وہ عدت پہ نہیں بیٹھی، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب تو عدت اسی دن سے وہ شروع ہو گئی جس دن وہ قتل ہوئے تھے، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن، اب وہ گزر گئے ہیں تو اب عدت کا وقت ہی گزر گیا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے اور شوہر کے درمیان 18-19 سال سے ازدواجی تعلق نہیں ہے، ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں لیکن میرے اور میرے بچوں کے لیے کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی میاں بیوی کا کوئی تعلق ہے، وہ میاں بیوی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو بہرحال میری بہن، میرا تو اس کے اندر کوئی بس نہیں، پہلے تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد نہ ہو تو آپ کو طلاق لینے کا حق ہے۔ بھئی جس نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر راحیلہ کوثر کو 3 طلاق دیتا ہوں، بالکل طلاق ہو گئی اور 3 ہو گئی۔ روز تو ایک مسئلہ نہ پوچھا کرو نا، ایک دفعہ بتا دی بات ختم۔ اب نصاب جو ہے نا جی، وہ وفاق کا ہو، دیوبند کا ہو، کہیں کا بھی ہو، علماء نے اس میں منطق، فلسفہ، یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، جس کو سمجھ نہیں آتے نہ آئیں لیکن پڑھائے جاتے ہیں چونکہ ان کا فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ میری بہن کے بچے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور طول العمر اولاد عطا فرمائیں، اور جب ان کو حمل ٹھہر جائے تو 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھ کے اس کو دے دیں، وہ اپنے پاس رکھیں۔ اگر ہوٹل سے مسجد قباء جائیں تو انشاءاللہ جتنی دفعہ جائیں گے 2 رکعت پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ملے، چاہے روز جائیں۔
میں سیلز مین ہوں، کمپنی مجھے 10 روپے کی چیز بیچنے کو دیتی ہے اور میں اسے 12 دے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، ان نے 10 دیا ہے تو آپ 12 کا ریٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، ان کے ریٹ سے بھی زیادہ دے رہے ہیں ان کو۔ قضا نمازوں کی بھی نیت ہوتی ہے، جتنی نمازیں قضا ہو گئی کہ بھی یہ فجر کی ہے، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب کی ہے، لیکن کوشش کریں پڑھتے رہیں۔ اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط ضرور رکھیں۔ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے کہ اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا ہے آپ نے انڈونیشین چونکہ شافعی ہیں، وہ عورتیں بیچاری کپڑے ہاتھ پہ لگا کے رکھتی ہیں یا دستانہ رکھتی ہیں۔ یہ بھی 20 دفعہ ہو چکا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ صلاۃ والسلام تو بدعتی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لڈو کھیلنا بھی جائز نہیں، اتنی دیر قرآن پڑھتے رہیں۔ یہی ہے نا، وہ نرد شیر کہتے ہیں شطرنج کو، وہ لڈو نہیں ہے، لڈو الگ چیز ہے، شطرنج الگ چیز ہے۔ میرے سسر کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیا ہے کہ اس نے لکھا ہے خالد بن ولید کی شجاعت بھی ہے، لیکن مال غنیمت کو لوٹ مار کا ہے۔ مال غنیمت کو جو لوٹ مار کہتے ہیں اس کا معنی ہے اس کا اسلام پر ایمان ہی نہیں ہے۔ مال غنیمت تو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فرض وہ ہیں جو اللہ نے فرض کیا ہے، واجب وہ ہے جس کی حضور نے ہمیشہ کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑا، جیسے نماز فرض ہے، وتر واجب ہے، اور اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی مؤکدہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا، اور غیر مؤکدہ ہے جس کو کبھی پڑھا ہے اور کبھی نہیں پڑھا۔ 2 مرتبہ میں نے عمرہ کیا، صرف طواف کیا، صفا مروہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، ایک ہی دم دیں گے، لیکن آپ 2 عمرے کرنے کے باوجود بھی مسئلہ کسی سے نہیں پوچھا۔ عمرہ ادا کیا، بالوں کو ٹک لگایا، اگر تھوڑے سے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جاتی ہے، جدے میں بال کٹانے سے بھی دم پڑ جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے، میں اتنی پڑھ سکتا بھائی۔ میرے چھوٹے بھائی کا روزگار نہیں، اللہ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائے۔ رزق کے لیے سب سے زیادہ اہم وظیفہ جو قرآن میں ہے وہ استغفار ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ رزق دے گا۔ بات پہ غصہ آتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ احرام کی حالت میں غصہ کی حال زبان سے گالی بھی نکل گئی، توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ احرام کی حالت میں غیر محرم عورت سے مصافحہ کیا، آپ نے گناہ کیا، دم تو نہیں ہے لیکن توبہ کرو۔ احرام میں تو اپنی بیوی سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں، تم نے غیر محرم سے کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھیں، عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے نماز نہ پڑھیں۔ کوئی یہ بھی پہلے آج میرے ماں باپ سے بات کی تو طلاق ہو جائے گی۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں، میاں بھی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں، وہی ہے 2 رکعت پڑھ کے دعائیں مانگو، نہیں حل ہوتا تو طلاق حاصل کرو، خلو کر دو۔ کہتے کہ بیوی کو حالت حیض تھی، شوہر نے عمرہ کر لیا، بیوی جب پاک ہو گئی تو شوہر نے اس کو سکھانے کے لیے ساتھ ہو کے طواف کرایا اور اپنا نفلی طواف بھی شروع کیا۔ دوران طواف وضو ٹوٹ گیا، لیکن بیوی کے گم ہونے کے ڈر سے شوہر بغیر وضو کے طواف سوا کراتا رہا۔ مکمل کروانے کے بعد مباشرت بھی کی۔ اگر مکمل کرانے کے بعد عورت نے بال کٹوا لیے پھر مباشرت کرے خاوند سے تو کوئی حل نہیں،
باقی اس نے بے وقوفی کی کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا کہ جی میرا وضو ٹوٹ گیا تم طواف پورا کرو۔ ہم 4 بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ امام کی آواز نہیں، صفیں ملیں یا صفیں نظر آئیں پھر نماز ہوگی۔ آواز تو اگر ٹیلی ویژن کھولیں تو آپ کے ملک میں بھی جاتی ہے، تو پھر وہاں بھی نماز ہو جائے گی حرم کی۔ آواز نہیں ہے، صفوں کا ملنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں جب امام سلام پھر ہاتھ چھوڑیں۔ رمضان شریف کے روزے میں شوہر کو منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنی خواہش پوری کی تو اب کفارہ دینا ہوگا، 2 مہینے کے روزے رکھے۔ بیت الخلاء میں کھڑے ہو کے وضو کرے تو جائز ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے۔ ہم دبئی میں ہوتے ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ شافعی مسلک پہ ہوں گے، آپ اپنے مسلک پہ قائم رہیں۔ میری شادی نہیں ہوئی، والد صاحب پہلے حج کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی غلط ضد ہے۔ حج کرنا نہیں ضروری نہیں ہے، لڑکوں کی شادی بھی کریں حج بھی کریں۔ 11ویں شریف بدعت ہے، نہ کھائیں۔ کرسی میں بیٹھ کے نماز ہو جاتی ہے، لیکن معذور اگر ہو، معذور نہ ہو پھر نہیں ہوتی۔ یہی ہے، کل بھی آیا تھا وہی ہے۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو سر میں چکر آتے ہیں، یہ شیطانی اثرات ہیں۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ سے شفا کی دعا مانگتے رہیں۔ نماز کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد بھی پھر تمہیں نماز نصیب ہو اور اچھا عمل نصیب ہو۔ میاں بیوی اپنے گھر میں جماعت کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، یہ بھی پہلے ہو چکا ہے، پھر رکھ دیتے ہیں۔ نفل نماز میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت قرآن کی جو تمہیں یاد ہے پڑھیں۔ رابق سے اگر آپ آئیں گے تو میقات ہے، آپ کو احرام باندھ کے آنا چاہیے، کیونکہ رابق کے قریب ہی ہے الجحفہ، وہ میقات ہے، اس کو آپ کراس نہ کریں، احرام باندھ کے آئیں۔ بیوی کو اپنے والد کا نام ہٹا کے خامد کا نام لکھنا شریعت میں ناجائز ہے۔ وہ اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لکھے، آگے پھر لکھ دے زوجہ فلان۔ کہتے جی میں آپ کے لیے تہجد میں قرآن پاک ختم کر کے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے جو 3 دوستوں کی مشکلات ہیں اللہ وہ بھی حل فرمائے۔ اذان کے وقت اگر ہم گھر میں کھڑے ہیں تو بات کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی نے عمرہ تو کیا ہے لیکن نماز ہی نہیں ہے، تو ایسی عمرے کا کیا فائدہ ہے جب نماز نہ پڑھے؟ نماز تو فرض ہے، جب وہ فرض کو چھوڑے ہوئے توبہ کرے اور نماز کی پابندی کرے۔ میرا خاوند مجھے بہت تنگ کرتا ہے، وہی 2 رکعت نماز پڑھ کے یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلائیں۔ اگر وضو کے بعد کپڑے تبدیل کرنے تھے، آدمی کا سطر کھل گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر ری خارج ہو، آواز بھی نہ آئے اور بو بھی نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹی وی پر غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا کریں، خبریں ہوں یا کچھ ہو۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو حرم آتے ہیں پھر ان کی برائیاں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ خواب میں حضور کی زیارت کے لیے سب سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور اپنے اعمال کو حضور کی سنت کے مطابق رکھیں، اور کوشش کریں کہ حلال رزق ہو، حرام نہ ہو۔